اگر دنیا کے کسی حسب نسب اور مشہوری جو مشہور آدمی ہو، جنرل کرنل ہو، ایم این اے ایم پی اے ہو، مالدار ہو، ایسا آدمی جو مشہور ہو، تو اس کے رشتے کو اگر قبول کرو گے تو یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ مشرک حسب نسب والے لوگوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے. اور کسی مالدار لڑکے کو پسند کرو گے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ مال کے لیے شادیاں کرتے تھے. اور اگر کسی حسن کی بنیاد پہ شادی کرو گے تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ شادی کرو گے تو وہ دین کو دیکھ کر شادی کرنا. تو یہ اخلاق کو دیکھ کے شادی کرنا. اس شخص نے جا کے اپنی بیوی سے کہا، مالک نے، کہ یہ جو ہمارا وہ غلام ہے یہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ دین کی بنیاد پر مجھے تو اس سے زیادہ کوئی اچھا آدمی لگتا نہیں ہے جس نے انار کے دانے میں کبھی خیانت نہیں کی، وہ ہماری بیٹی کو کبھی نہیں ستائے گا، کبھی اس کا دل نہیں دکھائے گا. بیوی نے کہا کہ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے جی غلام کو بیٹی دے دی. کہنا لوگوں کو چھوڑو، لوگوں سے کیا کرنا ہے، ہماری بیٹی پرسکون رہے، ہم پرسکون رہے، ہمیں ایسا رشتہ چاہیے. تو کہا ہاں کر دو. رشتہ ہو گیا. وہ مالک مر گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دولت بھی مبارک کو دے دی ایمانداری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے، عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن بن مبارک. اور عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے اور امام بخاری کے دادا استاد بنے. اور مالی کے بیٹے کا نام آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے.